معیشت کو آگے بڑھانا ہے تو پھر ڈیڈ لاک نہیں ڈائلاگ سے کام لینا پڑے گا، مخاصمت سے نہیں مفاہمت سے کام لینا پڑے گا۔ اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ پہلے بھی سلیکٹڈ تھے اور یہ ایک بار پھر سلیکٹ ہو کے آنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پاکستان پہلے ہی اپنی تاریخ کے بدترین معاشی اور سیاسی بحران سے گزر رہا ہے۔ آج اس میں ایک اور بحران کا اضافہ ہوا۔ ملک آج ایک سنگین سیکیورٹی چیلنج کے حصار میں نظر آ رہا ہے۔ ایک بار پھر دہشت گردی کے گہرے بادل منڈلانے شروع ہوئے ہیں۔ آج پشاور میں سال 2023 کا پہلا سب سے بڑا دہشت گرد حملہ ہوا۔ پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں خودکش حملے میں 44 نمازی شہید اور 150 سے زائد زخمی ہوئے۔ حالیہ مہینوں میں بلکہ سالوں میں یہ پاکستان کے شہر پشاور کا یہ بدترین دہشت گرد حملہ تھا۔ مسجد کے امام صاحبزادہ نور الامین بھی شہداء میں شامل ہیں، کیونکہ مزید اموات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خودکش دھماکہ مسجد کی پہلی صف میں اس وقت ہوا جب نماز ظہر کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی، اور جیسے ہی امام صاحب نے تکبیر پڑھی ویسے ہی پہلی صف میں خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ اس کے ساتھ ہی مسجد کی چھت منہدم ہو گئی اور متعدد نمازی ملبے کے نیچے دب کر شہید اور زخمی ہو گئے۔ ایک عینی شاہد زخمی پولیس اہلکار کا کہنا ہے کہ جس وقت دھماکہ ہوا بہت سے لوگ مسجد کے برآمدے میں بھی موجود تھے۔ دھماکے کے چند منٹ بعد ہی کالعدم تحریک طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ سی سی پی او پشاور اعجاز خان کا کہنا ہے کہ دھماکے کے وقت مسجد میں تقریباً 400 نمازی موجود تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ نمازیوں کی اکثریت پولیس اہلکاروں یا ان کے اہل خانہ پر مشتمل تھی۔ پشاور پولیس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ کہیں سیکیورٹی میں کوتاہی ہوئی۔ آج کے اس بدترین خودکش حملے کی ٹائمنگ بہت اہم ہے، کیونکہ دھماکہ عین اس روز ہوا ہے جب پاکستان بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ پاکستان بھر میں ایک طرح کا تہلکہ مچا ہوا تھا۔ حالیہ پیٹرول ڈیزل قیمتوں میں اضافہ جو کہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ ہے جو کل ہوا، جس میں 35 روپے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ اسی دوران ڈالر کی جو سرکاری شرح ہے وہ بھی ریکارڈ توڑ 270 پر پہنچ چکی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں 290 روپے کا ڈالر ہو گیا ہے۔ اور اسی دوران ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس پورے ہلچل کے دوران آئی ایم ایف کا مشن پاکستان پہنچنے والا ہے، بہت اہم مذاکرات ہونے والے ہیں، اور اسی دوران یہ دھماکہ ہوا ہے، اور یقینی طور پہ یہ اس وقت کی صورتحال کے لحاظ سے اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کے پشاور کا دورہ کیا اور زخمیوں کی عیادت کی۔ اطلاعات کے مطابق وہاں پر امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اور اقدامات تجویز کرنے کے لیے ایک لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ بھی ہوئی، جسے پرائم منسٹر نے پریزائڈ کیا اور آرمی چیف نے اس میں شرکت کی۔ آج کے اس بدترین دہشت گرد حملے کی مزید معلومات ہمیں دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی احسان ٹیپو مسعود۔ بہت بہت شکریہ احسان ٹیپو مسعود صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ حالیہ دنوں کا اور بلکہ حالیہ مہینوں کا بدترین واقعہ ہے، مگر ہوا میں یہ بات تھی کہ کچھ اس قسم کا بڑا واقعہ ہونے والا ہے، ٹی ٹی پی کوئی بڑی کارروائی کرنے والی ہے اور ایک اپنی دہشت کی فضا جو ہے اس کو قائم کرنے والی ہے۔ اسی طرح کی صورتحال تھی اور یہ جو ٹارگٹ ہے یہ ایک بار پھر پولیس کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے؟ ہاں بالکل، اس طرح کی اطلاعات بھی تھیں، اور دوسرا یہ کہ پولیس تو بالکل یعنی ابھی خیبر پختونخوا میں یا جو قبائلی اضلاع ہے وہاں پہ مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں پولیس پہ، اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پشاور کی حالیہ تاریخ میں یہ سب سے بڑا حملہ ہے اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف۔ پچھلے سال داعش خراسان کی طرف سے ایک حملہ ہوا تھا جو شیعہ کمیونٹی تھی ان کے امام بارگاہ پہ، جس میں بھی یعنی 60 کے قریب جو لوگ تھے وہ جاں بحق ہوئے تھے، لیکن سیکیورٹی فورسز پہ ایک ہی جگہ یہ سب سے بڑا حملہ ہے ابھی تک تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے۔ گو کہ ابھی تک تحریک طالبان پاکستان نے اس کو فارملی کلیم یعنی رسپانسبلٹی کلیم نہیں کی اس حملے کی، لیکن جو ایک چیپٹر ہے تحریک طالبان پاکستان کا، محمد چیپٹر، عمر خالد خراسانی جس کو لیڈ کرتے تھے، پھر عمر خالد خراسانی پچھلے 3 مہینے پہلے افغانستان میں ایک کارروائی میں وہ مارے گئے۔
تو انہوں نے رسپانسبلٹی قبول کی، لیکن جو تحریک طالبان پاکستان کے مرکزی ترجمان ہیں ان کی طرف سے ابھی تک کوئی اس طرح کا بیان سامنے نہیں آیا، بلکہ میری تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ہو سکتا ہے تحریک طالبان اس کو کلیم بھی نہ کریں، کیونکہ مسجد کی وجہ سے ان کو خوف ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشر آئے گا افغانستان جو امارت اسلامیہ ہے، طالبان کی جو حکومت ہے ان کی طرف سے بھی اور انٹرنلی بھی۔ تو یہ بالکل یہ حملہ ہوا ہے اور اس میں یعنی سیکیورٹی لیپس کا ایک دفعہ پھر یعنی ہم وہ کہ یہ بہت بڑا ہے، کیونکہ یہ جو مسجد ہے اس کے چاروں طرف سی ٹی ڈی کا آفس ہے، یہاں پہ ایلیٹ فورس کے بھی لوگ ہیں، یعنی بہت ہی سیکیور ایریا ہے پشاور میں، اور یہاں پہ سویلین اس مسجد میں جا ہی نہیں سکتے، تو یہاں پہ اس طرح کا حملہ ہونا یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے جو پولیس کے اوپر ہے۔ لیکن کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو حملہ آور تھا خودکش یہ خود پولیس سے ان کا تعلق نہ ہو، تو ابھی تک انویسٹیگیشن جاری ہے اور میرے خیال میں 1-2 دنوں میں مکمل جو صورتحال ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ مگر اس سے پہلے بھی مسلسل حملے ہو رہے ہیں، تحریک طالبان یعنی پچھلے سالوں کی طرح سے بالکل اسی انداز سے متحرک ہو گئی ہے۔ اس چیلنج کا اس بہت ہی سیویئر سیکیورٹی چیلنج کا جو کہ پاکستان کے اس وقت اکنامک کرائسس اور پولیٹیکل کرائسس کے ساتھ مل گیا ہے اور اس کی ٹائمنگ ہے، اس کا جواب اب تک کیا سیکیورٹی فورسز نے دیا ہے، پولیس نے دیا ہے؟ یعنی کامران صاحب آپ کے شوئی میں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ریاست یا جو ریاستی ادارے ہیں جو کہ ملیٹنسی کو ڈائریکٹلی ڈیل کرتے ہیں وہاں پہ ابھی تک کنفیوژن ہے کہ آیا ہم نے مذاکرات کرنے ہیں تحریک طالبان کے ساتھ یا ہم نے ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے۔ پھر کچھ ہفتہ پہلے بلکہ پچھلے مہینے یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کی ایک کانفرنس بھی ہوئی تھی جہاں پہ یعنی یہ اطلاعات سامنے آئی کہ اگر اس طرح کے حملے جاری رہے تو ہو سکتا ہے پاکستان افغانستان میں جا کے جو TTP کے ہیں وہاں پہ بیسز ان کے خلاف کارروائی کرے۔ پھر وہ چیز پھر سے یعنی ہمیں کہیں پہ اس طرح کی کارروائی نظر نہیں آئی، تو کنفیوژن ابھی تک ہے۔ ابھی تک یعنی اطلاعات کچھ اس طرح ہیں کہ افغان طالبان سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو، تو جب تک میرے خیال میں یہ کنفیوژن دور نہ ہو تو اس طرح کے حملے بھی جاری رہیں گے اور اس میں خاص کر جو پولیس ہے وہ نشانہ بنتے رہیں گے۔ اور پولیس آلریڈی یعنی IGKP نے پرسوں بھی ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ جو تحریک طالبان کے پاس اسلحہ ہے وہ ہم سے زیادہ جدید ہے، حالانکہ اس طرح کے بیانات ان کو نہیں دینے چاہیے، اس سے فورس کی مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے۔ لیکن وہ چیز ہم گراؤنڈ پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے خودکش حملوں کے ذریعے، یا ان کے اوپر ریڈز کیے جا رہے ہیں، یا پھر جو سنائپر اٹیکس ہیں وہ بھی یعنی مختلف جو اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے، لکی مروت ہو، سوابی ہو، نوشیرہ ہو، ایون پشاور میں، تو ان کے اوپر وہ بھی یعنی مسلسل پلیس انڈر اٹیک ہے ہر طرف سے۔ اور عام طور پہ جب اس طرح کا اتنا خطرناک اس لیول کا اس اسکیل کا جب دہشت گرد حملہ ہو تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے جواب میں پھر سیکیورٹی فورسز جوابی کارروائی کرتی ہیں۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسی قسم کے بڑے واقعات کے بعد پھر ہم ایک جوابی آپریشن دیکھتے ہیں، جوابی کارروائی دیکھتے ہیں۔ اس کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ اب شاید کوئی ایک بھرپور جوابی کارروائی بالآخر سیکیورٹی فورسز کریں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستانی سیکیورٹی فورسز افغانستان میں جا کے وہاں پہ ایریل سٹرائکس وغیرہ کوئی اس طرح کی کارروائی کریں، اور خاص کر وہ علاقہ جو کہ یعنی ایسٹرن افغانستان جو ہے جہاں پہ اطلاعات ہیں کہ TTP کی وہاں پہ پریزنس ہے یا ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں پہ بیسٹ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ یعنی اکراس دا بارڈر جا کے پاکستان کوئی کارروائی کرے، اور آلریڈی ہم کر بھی چکے ہیں۔ یعنی اپریل لاسٹ ایئر ہم نے خوست میں، پکتیکا میں اور پھر کنڑ میں وہاں پہ ایریل سٹرائکس کی بھی تھی حافظ گل بہادر جو فیکشن ہے پاکستانی طالبان کا اور TTP کے خلاف۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آج کا جو حملہ ہوا ہے تو پاکستان کی طرف سے ضرور ریئیکشن آئے گا اور اس دفعہ ہو سکتا ہے افغانستان میں جا کے وہ کارروائی کرے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ احسان ٹیپو مسعود ہمارے ساتھ موجود تھے، ممتاز سینئر صحافی۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر ہوگا پاکستان پر افغانستان کی جانب سے جو حملے ہو رہے ہیں، کیونکہ تمام لوگ جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے ان کے سیف ہیونس یا ان کی جو پناہ گاہیں ہیں وہ افغانستان میں بتائی جاتی ہیں جہاں پہ افغان طالبان کا کنٹرول ہے۔ اس پوری صورتحال میں پاکستان میں جس تیزی سے دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے یہ بہت ہی سیریس بات ہے، اسٹریٹجک نوعیت کی بات ہے، اس کا ہم اسی انداز سے جائزہ لیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آج پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں بدترین خودکش دہشت گرد حملے میں جس میں کہ 44 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں آخری وقت آنے تک،
اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان حالت امن میں بھی اب ایک بار پھر جنگی ماحول سے نمرد آزما ہے۔ دنیا بھر کے کانفلکٹ زونز پر نظر رکھنے والے یورپی تھنک ٹینک انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے 2023 کو پاکستان کو دنیا میں 10 کشیدگی والے ممالک میں شامل کیا ہے۔ گویا پاکستان اس وقت دہشت گردی کے خلاف حالت جنگ میں ہے، اور اس حالت جنگ میں پاک فوج، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے اہلکار مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں۔ قبائلی علاقوں کے بعد خیبر پختونخوا میں پولیس پر تابڑتوڑ دہشت گرد حملے جاری ہیں۔ چند مہینوں میں سینکڑوں پولیس اہلکاروں کی جانیں بھی گئی ہیں۔ بہت ہی سیریس سچویشن ہے، بہت ہی سیریس سیکیورٹی چیلنج ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ سال پچھلے 5 سالوں میں سب سے زیادہ دہشت گرد حملے پاکستان میں ہوئے، کل ملا کے 1025۔ اس صورتحال کا ہم جائزہ لیتے ہیں سیکیورٹی انٹیلیجنس امور کے لحاظ سے۔ اس کے پس منظر میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ افغانستان میں طالبان کی کیا حکومت آئی، پاکستان پر تو آفت ٹوٹ پڑی، وہ دہشت گردی جس پہ تقریباً ہم نے قابو پا لیا تھا سال 2021 تک، سال 2022 کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہمارے پچھلے 5-6 سال کے سب سے زیادہ حملے ہوئے، اور سب کی جو بنیاد ہمیں نظر آتی ہے وہ افغانستان میں نظر آتی ہے۔ اور یہ طالبان کی حکومت اور افغانستان طالبان کی حکومت، جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کی شاید پسندیدہ یا پاکستان کو پسند کرنے والی یا کم از کم پاکستان کے لیے نیوٹرل حکومت، یہ کیا آفت ڈھائی ہے افغانستان کی جانب سے پاکستان پر، اور کیوں افغان طالبان اس میں معاون ثابت ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک اس جو پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے، اس میں 2 اس کے جو ہے فیکٹرز ہیں۔ ایک ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس کے اوپر بعد میں بحث کرتا ہوں اس کے اوپر، لیکن آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے اور اس کا وہ جو بیرونی جو اس کا حصہ ہے اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہماری جو پالیسی افغانستان کی طرف رہی ہے، یہ اس کا فیلئر ہے۔ مطلب ہے کہ آپ ایک ایسے گروپ کو پشت پناہی کر رہے تھے اور ان کی آپ مدد کر رہے تھے، آپ ایک سپر پاور کی جو اس کی وہ ہے ناراضگی ہے وہ آپ نے مول لی۔ ایک سویلائزڈ حکومت تھی افغانستان میں، اس کو ہم نے امداد کی اس کو ختم کرنے میں، اور ایسے گروپ ایک آ گیا ہے کہ جس کو ابھی آپ کو سمجھ نہیں آتی، نہ اس کو دنیا مانتی ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی بات چیت کرتی ہے، نہ وہ خود کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ حکومت آئی ہے اگست میں 2021 میں، تو اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے تمام جتنے بھی دہشت گرد وہ پچھلی حکومت نے پکڑ تھے اور وہ جیل میں بند تھے، ان ساروں کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد جتنے بھی وہاں پر مال غنیمت تھا، ایسے جدید اسلحہ جس میں تھرمل امیجنگ وغیرہ کی رائفلز ہیں، وہ اویلیبل ہیں، جو ہماری آرمی میں بھی اس وقت میرے خیال میں اس پیمانے پہ اویلیبل نہیں ہے جتنی طالبان کو ہیں، اور اس طرح اور بڑی جو جدید اسلحہ ہے وہ ان کے ہاتھ لگ گیا، تو مال غنیمت کے طور پہ۔ تو یہ ایک وہ تھا۔ پھر ہم نے ایک بات چیت کرنے کا ایک سلسلہ ان کے ساتھ شروع کیا۔ مجھے نہیں پتا کہ کیوں دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت آپ کرتے ہیں، 10 دفعہ ہم اس کے اوپر ڈس چکے ہیں ہمیں یہ، لیکن ہمیں کوئی سبق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا، ہم افغان مائنڈ کو ریڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے طالبان کی مدد کی تو وہ جب آ جائیں گے تو وہ کہیں گے جی بہت زبردست، اور ہم تو مطلب آپ جو حکم کریں گے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ افغان ایسا نہیں سوچتا ہے۔ اس نے وہاں پر جو ٹی ٹی پی تھی وہ سوچتے ہیں کہ آپ نے جو امریکہ کی مدد کی ہر لحاظ سے، ٹی ٹی پی نے ان کی مدد کی ہے، تو وہ کیسے ٹی ٹی پی کو اس وقت چھوڑ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے وہاں پر اس کو محفوظ پناہ گاہیں ان کو مل گئی ہیں۔ کچھ آپ نے بات چیت کرنے کے اوپر رضامندی ظاہر کی، آپ نے کچھ لوگ چھوڑ دیے، کچھ انہوں نے چھوڑ دیے، اور اس طرح 4-5 ہزار دہشت گرد پاکستان کے اندر اس وقت میں داخل ہو گئے۔ ابھی ہماری کوئی پالیسی تو ہے نہیں کہ ہم بریگیڈیئر صاحب کیا اس کا مقصد ہے؟ یہ تو ایک اینیمی اسٹیٹ کی کارروائی ہے کیا، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اینیمی اسٹیٹ کو اپنی جو اس کو اینیمی پرسیو کرتے ہیں کہ اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، اس کو ریٹل کیا جائے، اس کو تباہ برباد کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس وقت جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس افغانستان طالبان حکومت کی بیکنگ سے یا سپورٹ سے یا کسی انداز سے ملاوٹ سے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان کو کس وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، مطلب ہے کہ ہر جو اس قسم کی نظریاتی گروپ ہوتے ہیں وہ اپنی نظریاتی گروپ کے جو ہے حمایت کرتے رہتے ہیں۔
تو اس میں کوئی نئی بات تو نہیں تھی. یہ کوئی ابھی تو ہمیں راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ ابھی آئی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. مطلب ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں حقیقی آزادی حاصل ہو گئی ہے ان کو. کون سی حقیقی آزادی حاصل ہو گئی ہے ان کو؟ مطلب ہے کہ یہ پاکستان کی آزادی ہے کہ پاکستان کے اوپر حملے کریں اور پاکستان میں اس قسم کی دہشت گردی پھیلائیں. ہمیں اپنے افغانستان کی طرف ایک پالیسی ابھی بنا لینی چاہیے نا کہ ہم نے کرنا کیا ہے افغانستان میں. ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہم آپس میں ادھر لڑ کے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی کیا حالت ہم نے کر دی ہے. یہاں پر ایک بچگانہ طور پہ ہم آپ کی میڈیا بھی اسی میں ملوث ہے, نہ اس کے اوپر کوئی توجہ دیتا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی بات چیت کرتا ہے. اس طرح کوئی سانحہ ہو جاتا ہے 2-3 دن میں آپ اس کو بھول جائیں گے اور پھر وہ جو ہے نا عمران خان اور پی ڈی ایم اس کے معاملات میں جو ہے نا آپ دن رات جو ہے آپ اس کے اوپر بحث و مباحثہ جو فضول بحث ہے, بالکل سب بے مقصد بحث ہے, اس میں ہم الجھتے رہتے ہیں. تو اب ہماری کیا یہ جو آج کارروائی ہوئی ہے بریگیڈیئر صاحب, یہ تو تباہ کن کارروائی ہے. حالیہ سالوں میں ہم نے اس قسم کے سیکیورٹی فورسز پہ اتنا میسو حملہ نہیں دیکھا, اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو گروپس ہیں ان کی بڑی مہارت اور تجربہ ہے. یہ جان کے انہوں نے اس لیول کا یہ ایکسپلوژن کرایا, یا یہ جو سوسائڈ بامبنگ ہوئی ہے, جو چاہتے تھے کہ اتنی بڑی تباہی ہو, یعنی کہ مسجد پوری شہید ہو گئی ہے, اس کی چھت گر گئی ہے, اس کے اندر سینکڑوں نمازی دب گئے ہیں. یعنی کہ اس قسم کا کیلس اور اس قسم کی بدترین دہشت گردی باقاعدہ ذہن میں تھی کہ ایسے ہی کرنا ہے. بالکل ان کا مقصد تو کلیئر ہے, اس میں تو ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے. ابھی آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں ایک مجرمانہ غفلت ہے جو وہاں پر سیکیورٹی مامور ہیں. دیکھیں یہ پشاور کنٹونمنٹ کے اندر ہے, یہ چھاونی کے اندر ہی ہے. یہ پولیس لائنز جو ہے اور جتنے بھی سیکریٹریٹ ہے اس کے نزدیک وہ سارے پشاور چھاونی کے اندر ہیں. ابھی چھاونی میں داخل ہونے کے لیے آپ کو ایک ٹیئر سے گزرنا پڑتا ہے سیکیورٹی کا. اس کے بعد جب آپ مین روڈ سے جو خیبر روڈ ہے اس سے جب آپ مڑتے ہیں تو ایک بیریئر آتا ہے, ادھر آپ کو اپنے آپ کو شناخت کرانی پڑتی ہے. اور جب آپ پولیس لائن کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو باقاعدہ انٹری ہوتی ہے, آپ کی جامع تلاشی ہو جاتی ہے. اور یہ جو دہشت گرد ہے وہ جو مرضی کر لے, وہ اپنا جو حلیہ ہے وہ ایسے نہیں بنا سکتا کہ وہ کوئی افسر بن کے اندر گھس گیا. وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے یا یہ جو ہے خودکش حملہ آور ہے. تو کسی جگہ پہ یا تو فیسیلیٹیشن ہوئی ہے یا بہت بڑی مجرمانہ غفلت ہے. دوسری ہے انٹیلیجنس فیلئر ہے. یہ بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے. وہ اس لیے کہ اس قسم کے گروپ کو کم از کم جب پاکستان کے اندر یہ جو خودکش بمبار ہیں جو افغانستان میں ہیں اس وقت, تو انہوں نے یہ جو وہ تھے ابھی ان کے پاس اوور فلو ہو گیا سوئسائڈ بامبرز کا, کیونکہ جو انہوں نے استعمال کرنے تھے وہ تو کر دیے, ابھی تو ان کی حکومت ہو گئی ہے, تو انہوں نے ابھی کس کے خلاف استعمال کرنے ہیں, تو وہ ابھی پاکستان کی طرف ڈائریکٹ ہونے شروع ہو جائیں گے, ان کا استعمال ادھر پاکستان میں ہوگا. تو یہ جو لسٹ ہے اس کے لاجسٹکس کے لیے کم از کم 20-25 لاکھ روپے آپ کو چاہیے ہوں گے جب آپ اس کو موو کرتے ہیں افغانستان سے پشاور تک. آپ کو کم از کم 2 سٹیجنگ ایریاز چاہیے ہوتے ہیں جدھر یہ ٹھہرے ہیں, پھر ریکانیسنس کرتے ہیں, پھر معلومات حاصل کرتے ہیں. یہ کمپلیٹ ایک انٹیلیجنس فیلئر ہے جو کسی سیکیورٹی کے پاس معلومات نہیں تھی, ورنہ اگر ہوتی تو کوئی ایکشن کر لیتے اس کے اوپر. دوسری میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو سیکیورٹی میں مامور افراد ہیں اس کے اوپر جب انکوائری ہوگی تو اس کو سامنے آ جانا چاہیے کہ کون ہے. لیکن ہمارے ملک میں کوئی کسی کے خلاف کوئی ایکشن تو لیتا نہیں ہے. یہ پشاور کنٹونمنٹ میں پہلے ایکشن تو نہیں ہے. اس سے پہلے آپ پچھلی جو دہشت گردی کا ایک وہ جو تھا لہر تھی اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ پشاور کنٹونمنٹ میں امریکن کونسلیٹ سمیت خیبر پی اے خیبر کے دفتر کے اوپر پتہ نہیں کدھر کدھر وہ حملے جو ہے وہ چھاونی کے اندر وہ کرتے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ یہاں پر بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے کہا کہ مکمل سیکیورٹی فیلئر ہے, نیگلیجنس ہے اور کمپلیٹ انٹیلیجنس فیلئر ہے. آج کے واقعے کی اس کی نشاندہی کر رہا ہے یہ آج کا واقعہ کہ یہ مکمل سیکیورٹی فیلئر ہے اور کمپلیٹ انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. اسحاق ڈاٹ 4 مرتبہ پاکستان کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں. ان کی صلاحیتوں سے انکار نہیں, لیکن ملک کے جاری معاشی بحران میں ایسا لگتا ہے کہ ان سے شدید مس کیلکولیشن ہوئی ہے یا بظاہر نا تجربہ کاری کا مظاہرہ کیا ہے. کاش ڈاٹ صاحب 4 ماہ قبل اکتوبر میں ہی سخت فیصلے کر لیتے جو انہوں نے پچھلے 48 یا 72 گھنٹوں میں کیے ہیں, تو آج ملک ایسے سنگین معاشی حالات کا
سامنا نہ کرتا جو آج کر رہا ہے۔ معاشی فیصلوں میں دیر کی وجہ سے IMF سے تعلقات کشیدہ ہوتے گئے اور مسلسل 4 ماہ ڈیڈ لاک کی کیفیت رہی۔ اب جب IMF کی شرائط کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا آغاز کیا تو 3 دنوں میں ڈالر 40 روپے مہنگے ہو کر انٹر بینک میں سرکاری قیمت 270 روپے ہو گئی اور آج اوپن مارکیٹ میں گرے مارکیٹ میں ڈالر 290 روپے کا بھی نہیں مل رہا تھا۔ ملک کی تاریخ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں یکمش 35 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ ملک کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا اضافہ ہے۔ پیٹرول ڈیزل مہنگا ہوتے ہی بسوں کے کرائے 10 سے 20% تک بڑھ گئے۔ گڈز ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافے کے اثرات بھی چند اشیاء کی قیمتوں میں آپ کو نظر آئیں گے، مزید مہنگائی کی صورت میں نظر آئیں گے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ ابھی بجلی 7.5 روپے فی یونٹ مہنگی ہوگی اور گیس کی قیمت میں بھی 76% تک اضافہ ہوگا، جبکہ متعدد اشیاء پر 200 ارب روپے تک کے نئے ٹیکسز لگانے کے 2 مجوزہ صدارتی آرڈیننس خبروں کے مطابق تیار ہو چکے ہیں۔ اس پیش رفت کے بعد کل سے پاکستان اور IMF کے مذاکرات شروع ہوں گے۔ کاش ڈار صاحب اتنی دیر نہ لگاتے تو پچھلے 4 ماہ ملک کی معیشت پر قیامت بن کے نہ ٹوٹتے۔ حالیہ چند مہینوں کے دوران اسحاق ڈار نے کبھی اپنی صلاحیتوں کے بارے میں بات کی، اس پر ان کو فخر تھا، تو کبھی اچھلاہٹ ان کی باتوں گفتگو میں نظر آئی۔ IMF سے اکثر وہ کھلا بڑھتے بھی نظر آئے۔ کاش ڈار صاحب سیاسی دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے اور آج ہماری معیشت شاید اس طرح سے سرنگو نہ ہوتی، یا کم از کم بیچ کی کوئی راہ نکلتی تو IMF کے ساتھ ہم شاید اس پورے معاملے میں آگے بڑھ چکے ہوتے۔ بلا شبہ پاکستانی معیشت کو سدھارنے کے لیے IMF کی شاہراہ پر گامزن ہونا وقت کا تقاضا ہے۔ معیشت پر سکہ بند نامی گرامی ماہرین کہتے ہیں کہ IMF پروگرام کی بحالی کے بغیر پاکستان کا گزارا نہیں، لیکن ڈار صاحب اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ کاش ڈار صاحب کو اس بات کا پہلے ادراک ہوتا اور جو پچھلے 72 گھنٹوں میں فیصلے ہوئے ہیں وہ فیصلے ہو جاتے تو شاید جو اس وقت بدترین کیفیت بحران کی نظر آ رہی ہے شاید ایسے نہ نظر آ رہی ہوتی۔ بلا شبہ اسحاق ڈار صاحب کی پوزیشن کی وجہ سے IMF اور دیگر مالیاتی اداروں اور دوست مالک سے بھی ضرب مبادلہ کی آمد رک گئی ہے، جبکہ بیرونی ادائیگیوں اور امپورٹس کلیئرنس کی وجہ سے ڈالر کا کال پڑ گیا ہے، جو اب صرف 3.68 ارب ڈالر رہ گیا ہے پاکستان کا ضرب مبادلہ کا ذخیرہ۔ لیکن اسحاق ڈار نے مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی سے کھلا انہوں نے اس کے ساتھ انحراف کیا، اس کی مخالفت کیا، اور اسی وجہ سے اور وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ ڈالر کو وہ 200 روپے کی سطح پر لائیں گے، بلکہ اس کے بھی نیچے لے آئیں گے، مگر آج تو ڈالر 270 روپے تک سرکاری قیمت 270 روپے ہو گئی ہے اور اوپن مارکیٹ میں یہ 290 کا بھی دستیاب نہیں ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے ڈالر کے ریٹ 200 روپے سے نیچے رکھنے کی رٹ اس وقت قائم ہوئی جب تمام معاشی ماہرین روپے کی ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ کے فورسز پر چھوڑنے کی تجویز دے رہے تھے۔ کاش ڈار صاحب ڈیمانڈ اور سپلائی کے آسان فارمولے کو پہلے سمجھتے تو پاکستان میں ڈالر کے بیک وقت 4 سے 5 بھاؤ نہ ہوتے، اور پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اور جو آج بھی برقرار ہے، ہم نے اتنی بڑی ڈی ویلیویشن کی ہے ایک ساتھ، مگر اس کے باوجود آج بھی مارکیٹ میں 3 سے 4 ریٹ کام کر رہے تھے، آج کے دن بھی یہ صورتحال تھی۔ اضافے کے لیے IMF نے پیٹرولیم مصنوعات پر 50 روپے لیٹر لیوی اور 17% GST کا نسخہ تجویز کیا تھا۔ اسحاق ڈار صاحب نے وزارت خزانہ سنبھالتے ہوئے اس تجویز کو رد کیا اور اس کے بعد باقاعدہ پیٹرول ڈیزل 12 روپے لیٹر سستا بھی ہو گیا، اور جواز یہ پیش کیا گیا کہ عوام پر بوجھ ڈالنا مفتاح صاحب کو اچھا لگتا تھا، لیکن ڈار صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کا حامی نہیں۔ مگر اب جو صورتحال ہوئی ہے وہ یقیناً ہم نے دیکھا کہ کل کس طرح سے پاکستان کو یکمشت 35 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا، جو پاکستان کی پوری تاریخ میں اتنا بڑا اضافہ ایک ساتھ یکمشت کبھی نہیں کرنا پڑا۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اس وقت اس حکومت کے وزیر اعظم کے بعد یا شاید وزیر اعظم جتنے ہی پاورفل شخصیت ہیں ان پر بے پناہ اعتماد ہے، خود جناب نواز شریف کا، مریم نواز کا اور شاید شہباز شریف صاحب کا بھی، اور یہی وہ صورتحال ہے جس پر اس بات کا اظہار تھا یا کوشش تھی یا یہ امید تھی کہ ڈار صاحب کے آتی ہی پاکستان کا معاشی بحران جو ہے اس میں بہتری آئے گی، IMF سیدھے راستے پہ چلنا لگے گا اور پاکستان کو اپنا کرنے کی اور اپنی پالیسی بنانے کی آزادی ہوگی، مگر یہ سب کچھ نہ ہو سکا۔ مگر یقیناً آج بھی جناب اسحاق ڈار پہ مریم نواز کا اور جناب نواز شریف کا اعتماد برقرار ہے۔ پچھلے 2-3 دن میں رونما ہونے والے واقعات پر
ہم بات کریں گے، جس کے دوران پاکستان کی روپے کی قدر میں یکمشت 13% کمی ہوئی ہے۔ پاکستان میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں تاریخ کا سب سے بلند ہم نے اضافہ دیکھا ہے، اور اسی دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں 270 روپے سرکاری قدر ہو گئی ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ آج 290 روپے کا ہو گیا۔ ایک ہنگامی صورتحال ہے، ایک افراتفری کی صورتحال ہے معیشت میں، اور اسی دوران ہم نے دیکھا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس جو کہ کچھ بہتر ہوتا نظر آیا تھا، جو یکمشت وہ تقریباً 580 پوائنٹ کھو بیٹھا ہے، اور اسی دوران پاکستان ایک بار پھر بہت ہی مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، اور آج ہم نے دیکھا کہ اس میں مزید اضافہ ہوا جب پشاور میں حالیہ مہینوں کی بدترین دہشت گردی کا واقعہ ہوا، جس میں پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا، 40 پولیس اہلکار اس میں جاں بحق ہو گئے۔ اس پوری صورتحال میں اسحاق ڈار صاحب کی پالیسی اور بالآخر حکومت پاکستان کا اسحاق ڈار صاحب کا فیصلہ کہ وہ IMF کے مطالبات کے سامنے یا IMF کی کنڈیشنز کے سامنے سر تسلیم خم کرے، اس کے کیا اثرات ہیں، ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی امور، بزنس امور کے ممتاز سینئر صحافی، نیوز اینالسٹ جناب خرم حسین۔ بہت بہت شکریہ خرم حسین صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کیا بہت دیر کی مہرباں آتے والی کیفیت ہے، کیونکہ جو پچھلے 2-3 دن میں واقعات ہوئے یا جو حکومت نے فیصلے کیے ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے، پھر یہ پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے، اور اب جو باقی آنے والے ہیں، یہ تو وہی سب چیزیں کر دی انہوں نے جو کہ آپ جیسے سارے اکانومسٹ کہہ رہے تھے۔ اس پر تو اطمینان کا سانس لینا چاہیے ہمیں۔ ایک لحاظ سے تو اطمینان کا سانس لینا چاہیے کامران صاحب، کیونکہ آئی تھنک فائنلی ڈار صاحب نے آ کے ریالٹی کو قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے مان لیا ہے کہ بھئی ایک دنیا ہے، وہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور ہر چیز اس دنیا میں ان کی خواہش کے مطابق نہیں چلتی، اس اپنی بھی مرضی ہوتی ہے مارکیٹ کی۔ 4 مہینے سے وہ یہ ریالٹی ڈینائی کر رہے تھے، لیکن اطمینان کا سانس وہاں ہم لوگ نہیں لے سکتے کہ یہ ساری صورتحال ہمیں لے کے اب کہاں جا رہی ہے، کیونکہ سچویشن اب ڈار صاحب کے قابو سے بالکل نکل چکی ہے، اور اب کسی کو نہیں پتہ انکلوڈنگ مارکیٹ کے اپنے پلیئرز کہ یہ چیز جا کے سیٹل کہاں پہ ہوگی۔ امید تھی کہ جمعے کے اینڈ تک ہمیں ڈالر اور روپے کے درمیان جو بھی مارکیٹ بیسڈ لیول ہے اس کو وہ نظر آ جائے گی، سٹیبلائز وہاں پہ آ کے ہو جائے گا، لیکن آج تو پورا دن منڈے گزرا ہے اور ابھی تک وہ لیول ملی نہیں ہے۔ مگر یہ تو بڑی آج کی آپ نے بات کی خرم صاحب، یہ تو بہت سیریس بات ہے۔ آج تو مارکیٹ جس طرح سے ریاکٹ کر رہی تھی وہ بڑی سیریس ہے۔ ایک تو یہ کہ جو انٹر بینک یعنی سرکاری مارکیٹ ہے وہ تو کسی صورت سے ایک 270 کی لیول پہ تو چلی گئی ہے وہ، مگر اس میں 40 روپے کا فرق آ گیا ہے پچھلے 3 سیشنز کے دوران، اور وہاں پر بھی ابھی بھی آپ کمفرٹیبل ٹریڈنگ نہیں ہو رہی ہے ایک جانب۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ایک بار پھر 2-3 ریٹ ہو گئے ہیں، جو کہ ایک ریٹ وہ ہے جو کہ جس میں کہ آپ جا کے اوپن مارکیٹ سے خرید یا بیچ سکتے ہیں یا خرید سکتے ہیں، وہ تو 290 روپے میں بھی $1000 بھی کوئی بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج دھرم کے جو ریٹس ہیں وہ 80 روپے ہو گئے ہیں، وہ بھی 70 سے 80 ہو گئے ہیں۔ یہ تو ایک بڑی کیوٹک سچویشن ہے، بہت ہی سیریس بات ہے کہ ان مارکیٹ بیسڈ یہ ایکسچینج ریٹ کو کرنے کے باوجود، اس میسو ڈیویلیویشن کے باوجود مارکیٹ میں تو ذرا بھی قرار نہیں آیا ہے۔ جی ایبسلیوٹلی، آئی تھنک 4 مہینوں میں جتنا ڈیمیج ہو گیا ہے اس کو کلیئر کرنا اب لگ یہ رہا ہے کہ کافی اور ٹائم لگے گا، اینڈ آئی تھنک جو روکنے کی کوشش کی گئی تھی مارکیٹ کو ستمبر سے آنورڈز، اس سے اب یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مارکیٹ کے اپنے پلیئرز کو نہیں پتہ کہ یہ چیز اب کہاں تک جا سکتی ہے، کتنے میں کیا چیز بیچیں، کب بیچیں۔ جن لوگوں سے میری بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم تو تب بیچیں گے ڈالر جس پرائس پہ بینک خود بیچنے کے لیے تیار ہو۔ تو ابھی اگر 270 کا انٹر بینک ریٹ اسٹیٹ بینک رپورٹ کر رہا ہے، آپ کوشش کریں انٹر بینک مارکیٹ میں 270 پہ خریدنے کی، تو کوئی بینک آپ کو فی الحال ایٹ لیسٹ کوئی آئی تھنک کچھ چند ایلسیز ہوئیں گی جو کلیئر ہو رہی ہیں اس ریٹ پہ، لیکن یہ ہم بتا سکتے ہیں اپنے ناظرین کو کہ جو بینکس خریدتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ جو ان کو کریڈٹ کارڈز کی پیمنٹ سیٹل کرنی ہوتی ہیں، آج بینکس 276 روپے کا ڈالر خرید رہے تھے، بینکس خود 278 روپے کا ڈالر خرید رہے تھے۔ تو اب کامران صاحب اب اس سب کچھ کا اثر، یہ تو پرائمری ایک ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے ایکسچینج ریٹ میں،
اس کا اثر اب آنا ہے آپ کی سیکنڈری پرائسنگ میں، فیولز، پاور، گیس، پیٹرول، ڈیزل، ان چیزوں میں۔ ابھی سنڈے کو جو پیٹرول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے 35 روپے کی، اس کا بریک ڈاؤن میں دیکھ رہا تھا، اس میں ڈیزل کے فیول میں ابھی تک 10 روپے کا نیگیٹو آئی ایف ایم ہے، جو پہلے 3 روپے ہوتا تھا اب 10 روپے ہو گیا، یعنی کہ 10 روپے مزید ابھی اس میں اضافے کرنے کی تو آلریڈی بلٹ ان گنجائش ہے۔ 10 روپے فی لیٹر کا بل تو ابھی حکومت ہی اٹھائے گی اس کا، ایک لحاظ سے کوآپریٹ بیلنس شیٹ سے بورو کر کے، تو ابھی تو وہاں پہ گنجائش ہے مزید باقی۔ یہ ڈالر جہاں جا کے رکے گا وہ امپورٹ پیرٹی پرائس اس سے ایڈجسٹ ہوئے گی، تو ابھی 200 جو 250 پہ آ کے رکی ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ فیول پیٹرول اور ڈیزل کی، ابھی تو یہ شروعات ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں ضروری اشیاء میں کیا وہ آتی ہے، اس کا امپیکٹ آتا ہے۔ ابھی تو گیس پرائسز ہائیک کی بات ہو رہی ہے نا خرم صاحب، 50 سے 70% کی کہ گیس کی پرائسز ہم نے بڑھانی ہے، اس کے بعد خیر ابھی جی ایس ٹی نہیں لگا ہے، اور پھر جو ایڈیشنل جو ریونیو شارٹ فال ہے اس کے لیے جو ہم نے نئے ٹیکسز لگانے ہیں یا انکریز کرنا ہے ٹیکسز ہے، وہ بھی تو ایک سر پہ کھڑی ہے نا چیز، وہ بھی اسی ہفتے کے دوران ہمیں سیٹل کرنا ہے، ورنہ ایم ایف کے ساتھ تو ہماری نیگوشیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوں گے۔ آئی تھنک یہ گیس اور پاور پرائسنگ تو اسی ہفتے اور ان ٹاکس کے دوران ہی ہونی ہے۔ منی بجٹ جو ہے ریونیو میجرز جو لے کے آنے ہیں کوئی 200 ارب روپے تک کے، میرے خیال میں آئی تھنک فگر اس سے بھی زیادہ ہوگا، وہ بھی اسی ہفتے اناؤنس ہونا ہے، فائنلائز ہونا ہے سب کچھ۔ لیکن آئی تھنک مارچ آل تھرو فروری کے مہینے اور مارچ کے مہینے تک اس کی جو شاک ویوز ہیں وہ اکانومی کے تھرو پاس کر رہی ہوں گی، اینڈ اتنی بڑی اور اتنی ڈس آرڈرلی ایڈجسٹمنٹ مجھے نہیں یاد میں نے لاسٹ کب دیکھی ہوگی، جس کی اینڈ ابھی تک نہیں نظر آ رہا۔ تو 3 ورکنگ ڈیز ہو گئے ہیں اور ابھی تک وہ جاری ہے، جو پرائمری ایڈجسٹمنٹ ہے یعنی کہ ایکسچینج ریٹ میں۔ ابھی تو جا کے اس کا آگے جا کے جہاں وہ اینڈ کرے گی چیز آئی کانٹ سے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ خرم حسین صاحب ہمارے ساتھ تھے، کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اختتام ہفتہ مریم نواز کئی مہینوں بعد پاکستان واپس لوٹ آئی، لاہور آئی ہے۔ ٹائمنگ بہرحال ان کی قسمت کہ یہ اس وقت آئی جس دن پاکستان میں اسی وقت پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ ڈار صاحب نے کر دیا تھا، 35 روپے اضافہ ہوا۔ اسی دوران پاکستان کی معیشت ایک شدید گرداب میں پھنسی ہوئی ہے۔ یقیناً حکومت میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور اس کی مقبولیت بالکل زمیں بوس نظر آتی ہے۔ مریم نواز کے ذمہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی اس مقبولیت کو زندہ کریں اور الیکشن سے پہلے کسی نہ کسی صورت سے مسلم لیگ نون کو اتنا پاپولر کر دیں کہ وہ بھرپور مقابلہ کر سکے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا۔ اسی دوران مریم نواز کے پاس پنجاب کی پوری سیاست کی فیصلہ سازی ہو گئی ہے، اور جو پہلے فیصلہ ساز ہوتے تھے تنظیمی معاملوں کے حمزہ شہباز، وہ بالکل سین سے آؤٹ ہو گئے ہیں۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ انتہائی مشکل مشن کا بوجھ سر پہ اٹھائے مریم نواز الیکشن سال میں پنجاب میں مسلم لیگ نون کی ڈوبتی مقبولیت کو سہارا دینے 4 ماہ بعد لندن سے اختتام ہفتہ پاکستان لوٹ آئی۔ پارٹی کی چیف آرگنائزر ہونے کے ناطے اب نون لیگ کی تنظیم سازی کا بوجھ بھی مریم کے کاندھوں پر ہوگا۔ گویا مریم نواز ان، حمزہ شہباز آؤٹ والی صورتحال کا آغاز ہوا ہے، مگر اہم سوال یہ ہے کہ کیا مریم نواز کی واپسی سے مسلم لیگ نون کی پنجاب میں واپسی ہو جائے گی؟ کیونکہ مریم نواز کے پرسوں لندن سے واپسی کے چند گھنٹوں بعد ہی ملک میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں 35 روپے لیٹر اضافہ ہوا۔ مریم نواز کی آمد سے ایک دن پہلے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 13% کمی آئی، جبکہ بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافے اور 200 ارب روپے کے نئے ٹیکسز کے بعد مہنگائی کا ایک ایسا سیلاب آنے کا خدشہ ہے جو مسلم لیگ نون کے حامیوں کو بھی اس سے منحرف کر سکتا ہے۔ ایک عام پاکستانی کی پریشانیوں کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر پنجاب کے صوبائی الیکشن 90 دن کے اندر وسط اپریل تک ہو گئے تو مسلم لیگ نون کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ بہرحال مریم بی بی پارٹی میں نیا عہدہ ملنے پر بہت پرعزم ہیں۔ انہوں نے فروری سے پنجاب میں انتخابی مہم چلانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ صبح اس وقت مریم نواز اپنے والد نواز شریف اور چچا شہباز شریف کے بعد پارٹی میں تیسری طاقتور شخصیت بن چکی ہیں۔ اب اسحاق ڈار، شاہد خاقان، خواجہ آصف، احسن اقبال، ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق جیسے سینئر رہنما بھی تنظیمی اعتبار سے مریم نواز کے ماتحت آ چکے ہیں، اس لیے مریم نواز کی پارٹی پوزیشن نے مبینہ طور پر نون لیگ میں خلیج سی پیدا کی ہے۔ وزیر اعظم بننے سے پہلے جناب شہباز شریف سے ایک خصوصی انٹرویو میں جب میں نے مسلم لیگ نون میں مریم نواز کے سیاسی طور پر متحرک ہونے کے حوالے سے سوال کیا تھا تو شہباز صاحب کا کہنا تھا کہ مریم نواز سیاست میں ابھی گرومنگ
یعنی تربیت اور تجربہ حاصل کرنے کی ان کو ضرورت ہے۔ اس موقع پہ حمزہ شہباز کی 21 ماہ جیل کاٹنے کا حوالہ دینا بھی انہوں نے ضروری سمجھا تھا۔ دوسری جانب حمزہ شہباز کی 6 ماہ سے سیاسی منظرنامے سے غیر موجودگی اس تاثر کو مزید تقویت دے رہی ہے کہ مسلم لیگ نون اندرونی کشمکش کا سامنا کر رہی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی گرتی سیاسی مقبولیت اور ملک کی تاریخی معاشی ابتری کے زمانے میں بھی مریم نواز نے اپنے والد کی وطن واپسی کو ایک خوشخبری کے طور پہ عوام کے سامنے پیش کیا۔ تاہم لندن سے 4 مہینے بعد واپسی پر بھی مریم نواز نے صرف اتنا بتایا کہ نواز شریف بہت جلد عوام کے درمیان ہوں گے، تاہم آبویسلی کوئی تاریخ تو ابھی نہیں ہے اس کی۔ مریم نواز کی ملک واپسی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب میں ڈوبتی مقبولیت کو ریسکیو کرنے کا مشن، اس امور پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی نیوز اینالسٹ محمد مالک۔ بہت بہت شکریہ مالک صاحب۔ بہت ہی ٹف ٹاسک ہے مریم نواز کا، اور اس دور میں جبکہ اور ان کے ساتھ ہی جس دن وہ آئی ہیں 35 روپے پر لیٹر پیٹرول اور ڈیزل بڑھ گیا، 13% ڈی ویلیو ہو گیا روپیہ، اور پھر یہ اس پوری صورتحال میں بیسٹ ہوپ تو شاید نون لیگ کی اور مریم کی یہی ہے کہ الیکشن نہ ہو کسی صورت میں، جو پنجاب کے الیکشنز ہونے ہیں، ادروائز تو یہ کہ بہت ٹف کال ہے۔ یہ نہیں، بہت ٹف کال ہے۔ دیکھیے، اگر مریم ڈیفرنس ہوتی تو مریم تو جانے سے پہلے بھی کیمپین پوری کی تھی جب بائی الیکشنز تھے، جس میں خان صاحب نے پورا سویپ کیا تھا، تو پھر واپس آ گئی ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جو ریزسٹنس کا بیانیہ تھا وہ خان صاحب کے پاس ہے، ان کے پاس تو اب ہے گورنمنٹ میں تو آپ نے ڈیلیوری دینی، معیشت دینی ہے۔ یہ الیکشن مریم نہیں جتا سکتی، یہ معیشت جتا سکتی ہے، معیشت کے اوپر آپ کی ڈیلیوری جتا سکتی ہے۔ اور وہ خان صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے ہی پتہ ہے کہ اس وقت جتنے اسٹرکچرل فلاز ہیں اور جتنے ایشوز ہیں، وہ 2 سال کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ 6 ماہ ایڈ بھی کر لیں، اپنی الیکشنز ڈیلے بھی کر لیں نیشنل اسمبلی کے، ایون دین دیر از نو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل۔ وہ 2-2.5 سال بڑا رگڑے والی بات ہے۔ اور کچھ غلطیاں بھی ان سے ہوئی ہیں، جو IMF کا پروگرام سپٹمبر میں ڈیلیل ہونے دیا ڈار صاحب نے، وہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ جو اس وقت اگر یہ سپٹمبر میں ریویو کروا لیتے اپنا، تو آج شرائط اتنی سخت نہ ہوتی، کیونکہ سپٹمبر میں کے ریونیو ٹارگیٹس بھی پورے تھے، اور 250 بلین کا گیپ نہیں تھا جو اب ہے۔ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ 200-300 بلین کا جو منی بجٹ آ رہا ہے، مہنگائی پاگل پن کی حد تک چلی گئی ہے، ابھی اور بڑھے گی، اور اگر یہ ری اسٹرکچرنگ میں نہیں جاتے تو یہ اور بھی بری خبریں آئیں گی۔ اور آئی ڈونٹ سی میاں صاحب آتے ہوئے، ان کے پاس کوئی ڈیسپریٹ آپشن ہے ہی نہیں سوائے الیکشن پوسٹ پون کروانے کے۔ لیکن پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ خاص صاحب سلوشن کسی کے پاس نہیں ہے۔ کامران آپ یہ دیکھیے، 5 سال والی جو بھی گورنمنٹ آئے، ان کی آئے یا عمران خان کی آئے، اس جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کو 2, 2.5, 3 سال گالیاں ہی پڑنی ہیں لوگوں سے، لیکن اس کے پاس 2 سال ہوں گے بعد میں میٹیگیٹ کر کے چیزوں کو، پھر ایک ڈائریکشن آ جائے گی۔ تو یہ سال کی گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے، اکانومی میں کچھ بھی۔ تو یہ کیا ہے اس کے پیچھے کیا پالیسی ہے، کیا تھنکنگ ہے؟ کیوں مریم بی بی آرام سے لنڈن بیٹھی تھی میاں صاحب کے پاس پچھلے 4-5 مہینے سے، اور بیٹھی رہتی 2 مہینے، اب ان کو اتار دیا کہ اب کوئی اور آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان کو بھیجا جائے واپس اور گراؤنڈ پہ ان کو لانچ کیا جائے؟ ایک تو آپ کی معصومیت جو سی ہے نا، میرے دل کو چھو جاتی ہے۔ جیسے آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جو ٹرانزیشن تھی سارے جھگڑے اس کے تھے۔ آپ کو یاد ہے پچھلے جب بائی الیکشنز ہوئے ہیں، اس میں حمزہ صاحب کہاں تھے؟ کہیں نہیں تھے۔ ہی ڈڈ ناٹ وزٹ اے سنگل کانسٹیٹوئنسی۔ اب جب آئے ہیں، اب پنجاب کا جو اسمبلی کا سارا ووٹ کا جھگڑا چل رہا تھا، گورنمنٹ گرانے کا جھگڑا چل رہا تھا، کہاں تھے حمزہ صاحب؟ وہ تب بھی نظر نہیں آئے۔ اب آپ نے خود ابھی بڑا امپورٹنٹ انٹرویو چلوایا ان کا پرائم منسٹر صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا کہ بھی گرومنگ کی ضرورت ہے۔ وہ بات کر رہے ہیں کچھ ماہ پہلے گرومنگ کی ضرورت ہے، وہ اب آ گئی ہیں پوری پارٹی کو ری آرگنائز کرنے کی۔ تو یہ پارٹی کے اندر، یہ فیملی کے اندر بہت بڑا ایک رفٹ تھا، جس کو اب آئی تھنک بڑے میاں صاحب نے شاید ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ دیکھو دیر از اے سلور لائننگ ہر کرائسس میں۔ تو اس وقت سلور لائننگ یہ ہے کہ جتنا ملبہ پڑے گا، بیڈ پرفارمنس یا بری میموری یا جی گورنمنٹ میں تباہی ہوگی، مہنگائی ہوگی، وہ کس کے ساتھ جڑے گی؟ وہ تو جڑے گی شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔
وہ تو جڑے گی اگر پنجاب میں گورنمنٹ ان کے ہاتھ سے نکلی یا الیکشن بائی الیکشن ہارے وہ ڈالیں گے حمزہ شہباز کے پاس. تو اس لحاظ سے تو مریم ایک نئی لیڈر آئیں گی ری آرگنائز کر کے, ایک نئی پارٹی, ایک نیا امیج, تو شی ول ہیو اے کلین سلیٹ. کس بیس پہ ری گین کرے گی جو لاسٹ جو بھی ایک رینکنگ ہے نون لیگ کی جو کہ 1 سال پہلے تھی, اور اس کا کیا نیریٹو ہوگا, کیا اسٹوری ہے جو وہ بیچیں گی؟ جس دن وہ اتری اس دن پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پیٹرول پرائس ہائیک ہو گئی ہے. اگلے دن کے اندر الیکٹریسٹی پرائس ہوگی, گیس ہونی ہے. اس کے ساتھ آج آپ دیکھیں کہ ڈالر پھر بھی نہیں 270 کا ہو گیا آفیشیل, 40 روپے ڈی ویلیو ہو گیا. آج بھی نہیں سبلا, آج بھی اوپن مارکیٹ میں 290 کا تھا. یہ کس طرح کی قیامت کے ماحول کے اندر, اور آج اتنی بڑی ایک ٹیررزم ہو گئی, یہ کیا منظر ہے جو بکے گا؟ لیکن ایگزیکٹلی لیکن آپ یہ دیکھیے آج ساری کرٹیسزم کس پہ ہو رہا ہے؟ لا اینڈ آرڈر کا ہو رہا ہے پرائم منسٹر پہ, معیشت جو سی ہے اس کا ہو رہا ہے ڈار صاحب پہ. تو دے آر دا بیڈ گائز نا. مریم پہ تو کوئی بات نہیں ہو رہی, وہ تو آئی ہیں, وہ تو اب پارٹی کا ٹیک اوور کمپلیٹ کریں گی. جیسے میں نے کہا وہ اس مائنڈ فیلڈ کے اندر ہیں, لیکن ان کا پاؤں کسی مائنڈ کے اوپر نہیں ہے. پاؤں اگر مائنڈ پہ ہیں تو وہ ڈار صاحب کے ہیں اور وہ شہباز شریف صاحب کے. ڈار صاحب اپنی کلوزنس کی وجہ سے پاؤں ہونے کے باوجود سروائیو کریں گے. اگر کسی کا فیٹل کوئی فیٹیلٹی نکل سکتی ہے تو وہ انفارچونیٹلی پرائم منسٹر کی لانگ ٹرم میں نکل سکتی ہے. باقی لوگ تو لانگ ڈسٹنس رنر ہیں, سیف ہوں گے بیکاز وہ اسکوئرلی نواز شریف صاحب کے کیمپ میں. کافی ڈسٹرب لگتے ہیں, کافی انڈر پریشر لگتے ہیں, کافی شرنک لگتے ہیں شہباز شریف صاحب آج کل. اگر آپ دیکھیں ان کی باڈی لینگویج, ان کا تمام ٹون ٹینر بہت شدید دباؤ میں نظر آتے ہیں. شہباز صاحب نے دیکھیں, انہوں نے اس دن جو ان کی اتنی وہ ایک ترسی آ رہا تھا جب انہوں نے سپیچ میں کہا کہ میں نے بات کی ہے, میں نے گارنٹی دی آئی ایم ایف کو اور کہ ہم آپ کی ہر شرط مانیں گے, جس کو لوگوں نے کہا جی منتیں کر رہے تھے. یہ ساری باتیں ان کو کیوں کرنی پڑی؟ کیونکہ آئی ایم ایف سے سلسلہ ٹوٹا تھا ان کے فائنانس منسٹر کی وجہ سے. فائنانس منسٹر پیکنگ آرڈر میں تو آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے وہ جواب دہ ہیں وزیر اعظم کو, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ڈار صاحب ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ آپریٹ کرتے ہیں اور وہ سوائے جواب دیتے تھے تو صرف میاں صاحب کو دیتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کو جواب دیتے نہیں ہیں. تو باہر جو مرضی کریں, وی نو کہ جو فائنانس منسٹر ہیں وہ انڈیپینڈنٹ سولو فلائٹ کرتے ہیں, اور شہباز صاحب کین پریٹینڈ ٹو بی دا باس بٹ از ہی دا ریئل باس؟ یہ اصل سوال ہے جس کا جواب آئی تھنک آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. محمد مالک ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں بیسٹ ہوپ نون لیگ کی ہے کوشش ہے اور عوامی طور پہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے پنجاب کے پی کے الیکشن مڈ اپریل میں ہونے ہیں, اور اس کے لیے بھرپور کوشش ہو رہی ہے. دوسری جانب پی ٹی آئی اس کو لاہور ہائی کورٹ لے گئی جہاں پر آج سماعت ہوئی, اور لاہور ہائی کورٹ نے آج 2 ٹوک الفاظ اس رائے کا اظہار کیا کہ الیکشن بہرحال 90 روز میں ہونے ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پنجاب اور کے پی اسمبلی کی تحلیل کو 2 ہفتوں سے زیادہ وقت گزر گیا ہے. دونوں صوبوں میں نگران حکومت اور نگران کابینہ بھی قائم ہو چکی ہے, مگر آئین کی منشا کے مطابق 90 دن میں نئے انتخابات کے معاملے پر دونوں صوبوں کے گورنرز نے چپ سادھ لی ہے. تاہم تحریک انصاف کی درخواست پر آج لاہور ہائی کورٹ نے 2 ٹوک رائے دی ہے کہ اسمبلیز کی تحلیل کے بعد 90 روز میں الیکشن کا انعقاد لازم ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے ریمارک دیے کہ 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں, الیکشن 90 دن میں ہی ہونے چاہیے. پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کو مخاطب کرتے ہوئے جسٹس جواد حسن نے پوچھا, سوال یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کون کرے گا؟ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ الیکشن کس کو کرانے ہیں اب یہ عدالت ہی ڈھونڈے گی, آپ سب سے پہلے الیکشن کمیشن کو فریق بنائیں. بیرسٹر علی ظفر نے جواب دیا کہ اس موقع پر الیکشن کمیشن بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے. الیکشن کمیشن نے گورنرز کو الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے خطوط لکھے, لیکن گورنر نے تاحال کوئی جواب نہیں دیا. اس پر جسٹس جواد حسن نے سماعت 3 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے گورنر پنجاب کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیے اور ریمارکس دیے کہ درخواست کے اہم قانونی نکات اب ہم اٹھائیں گے. ایک جانب عدالت عالیہ 90 دن میں انتخابات کو لازمی قرار دے رہی ہے, تو دوسری جانب پی ڈی ایم کی جانب سے تاخیری حربوں کی طویل فہرست سامنے آ چکی ہے. مردم شمارے کے نتائج, نئی حلقہ بندیاں, نئی فہرستیں, فائنینشیل ایمرجنسی, امن و امان کی صورتحال, مسلسل چیمو گوئیاں ہو رہی ہیں, منہ شگافیاں ہو رہی ہیں, لیکن الیکشن کو مؤخر کرانے کے لیے آئینی ابہام اور قانونی منہ شگافیوں کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں. وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے آج میڈیا سے گفتگو میں الیکشن انعقاد میں تاخیری واقعات کی مثالیں
دینا ضروری سمجھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر نے کہا کہ الیکشن میں تاخیر کی کوششوں سے آئین سے بغاوت کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ اس قسم کی کوششیں دراصل آئین سے بغاوت ہیں۔ بظاہر پی ڈی ایم کے تیور پی ٹی آئی کی امیدوں کے باوجود قرائن و شواہد سے لگتا ہے کہ دونوں صوبوں میں 90 دن میں الیکشن کا انعقاد کوئی موضح ہی ہوگا۔ بہرحال اس پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں۔ آج پی ٹی آئی کے اس کیس کو ٹویٹ کیا پاکستان کے نامور سینئر قانون دان بیرسٹر علی ظفر نے۔ بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ الیکشن 90 دن میں کرانا ہے، تمام آئینی قانونی ماہرین کہتے ہیں، آج عدالت نے بھی کہا، مگر کسی صورت میں بھی حکومت کی کوئی شخصیت اس بات کو نہیں دہراتی کہ ہاں 90 دن میں الیکشن ہم کرائیں گے۔ اس سلسلے میں مختلف باتیں کی جاتی ہیں، یہ تک کہا جاتا ہے کہ آئین میں یہ کیا سزا ہے کہ اگر 90 دن میں الیکشن نہ کرائے جائیں، گویا کہ حکومت کی مرضی ہے، وہ کہتے ہیں ہم الیکشن کرائیں یا نہ کرائیں۔ یہ بہت عجیب و غریب بات ہے۔ آئین میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، سب سے پہلے تو گورنر کی رسپانسبلٹی ہے، اور وہ رسپانسبلٹی یہ ہے کہ جس وقت ڈیزالو ہوتی ہے اسمبلی، انہوں نے 90 دن سے اندر کی کوئی ڈیٹ دینی ہے، کوئی تاریخ دینی ہے جب الیکشن کرانا ہے۔ یہ ان کی آئین میں کلیئر کٹ ذمہ داری ہے جو انہوں نے نہیں نبھائی، بلکہ ان کو اسپیکر نے بھی لکھا، پارلیمنٹری پارٹی نے بھی لکھا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی لکھ دیا ہے کہ آپ 9 اپریل تک کوئی ڈیٹ دے دیں تاکہ ہم الیکشن کرا سکیں۔ الیکشن ایکٹ 2017 بھی یہی کہتا ہے۔ تو اس لیے جب گورنر صاحب نے 14 دن ہو گئے ہیں، بلکہ 14 دن سے وہ خاموش ہیں، تو ہمیں رجوع کرنا پڑا عدالت کو، اور مجھے یقین ہے کہ یہ کیس بڑا اسٹریٹ فارورڈ اور سمپل ہے، اس پہ دو رائے نہیں ہے کہ 90 دن سے پہلے کوئی ڈیٹ دینی ہے۔ اگر گورنر نہیں دیتے تو عدالت ڈیٹ دے دے گی، یا ڈائریکٹ کر دے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یا گورنر کو کہ وہ ڈیٹ دے دیں۔ تو یہ معاملہ تو ادھر تک ہے۔ جہاں تک موڈ کی بات ہے، وہ یقینی طور پہ نظر آتا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا موڈ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے الیکشن کرانے کا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے یہ الیکشن ہار جانا ہے، تو وہ اس کو ڈیلے کرنے کی کوئی نہ کوئی خواہش رکھتے ہیں، لیکن خواہش جو ہے وہ آئین کے خلاف ہوگی۔ جی مگر بیر صاحب، جب کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹوٹل رحم و کرم پر ہے گورنرز پہ کہ وہ تاریخ دے، اور وہ تاریخ نہ دے تو الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر سکتا، وہ خود کیا شیڈول جاری نہیں کر سکتا؟ اور سمپل سی یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ہو رہی ہے بات کہ بھئی کہ گورنر کو دینا ہے تاریخ اور وہ گورنر نہیں دے رہا، خاموش بیٹھا ہے، تو الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر سکتا؟ جی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آئین جو ہے وہ تو ازیوم کرتا ہے کہ ہر جو انسٹیٹیوشن ہے یا انسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گا آئین کے مطابق۔ تو آئین نے تو لکھ دیا کہ آپ نے گورنر نے دینا ہے ڈیٹ، اور ڈیٹ کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈیول باقی دینا ہے، لیکن جب گورنر اپنا کام نہ کریں تو بدقسمتی سے ہمیں بار بار یہ جو پولیٹیکل سیاسی فیصلے ہیں وہ عدالت میں لے کے جانے پڑتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں بار بار عدالت کی ڈائریکشنز کی وجہ سے، عدالت کی جو ججمنٹس ہیں اس کی وجہ سے آئین کو فالو کیا گیا، ورنہ ہر ممکن کوشش کی گئی کہ جہاں ہو سکے آئین کو توڑا جائے۔ تو یہ ایک اور انسٹنس ہے جس میں آئین تو واضح طور پہ کہتا ہے کہ گورنر صاحب نے یہ تاریخ دینی ہے، لیکن گورنر صاحب نہیں دے رہے تو ہمیں ہائی کورٹ جانا پڑ رہا ہے۔ اب جہاں تک گنجائش ہے اس کے ڈیلے کرنے کی، اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر ہم نہ کرائیں تو ہماری مرضی ہے، تو اس پہ میں نے غور کیا ہے بڑا، یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ آئین کچھ کہہ رہا ہے اور آپ جان بوجھ کے کہہ دیں کہ میں آئین کو نہیں مانتا۔ اگر کوئی بھی یہ شخص کہے گا کہ میں آئین کو نہیں مانتا تو میری نظر میں آئین کو پھر آپ جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا۔ اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، یا اگر کوئی نہیں مانتا آئین کو اور اس کی خلاف ورزی کرتا ہے ایک عہدے پہ بیٹھ کے، تو پھر وہ عدالت کو رجوع کیا جاتا ہے، اور پھر عدالت پھر اس آئین کی جو کنڈیشن ہے اس کی ڈائریکشن دے سکتی ہے۔ تو ہم نے ابھی فی الحال تو یہ سیکنڈ والا آپشن استعمال کیا ہے۔ تو بیر صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ والی صورتحال ہے جس میں کہ یہ ایک دن اس میں امپورٹنٹ ہے، کیونکہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے۔ آپ کی آج درخواست کی سماعت بھی ہوئی ہے، اور اب یہ اگلی سماعت جو ہے وہ جیسا آپ نے جمعے کے روز رکھی ہے، آگے کورس آف ایکشن کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کی تو بہت تیزی سے ہمیں اس کا رزلٹ چاہیے۔
मुझे उम्मीद है कि हफ्ते के अंदर अंदर ये केस का फैसला हो सकता है। आपको याद है जब एक केस था जिसमें एक गवर्नर ने हुकूमत को हटा दिया था, तो 16 घंटे के अंदर अंदर उनका जो ऑर्डर था गवर्नर का और चीफ सेक्रेटरी का, उसको सस्पेंड कर दिया था हाई कोर्ट ने। तो उम्मीद यही है कि हाई कोर्ट जब वाज़ेह तौर पे देखेगा कि आइन में क्या लिखा है और गवर्नर साहब अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, तो उसकी स्विफ्ट एक्शन लिया जाएगा। यही हमारी उम्मीद है अदालतों से, और अदालतें करती भी रही हैं पहले भी। बड़ी नवाजिश, बैरिस्टर अली ज़फ़र हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।